بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تشریح کا شروع کیا ہے، تو آپ دوست میرے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی۔ اور ہم اب اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو مالک سارے جہان والوں کا۔ علماء کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، کسی کے واسطے سے ہو یا کسی کے واسطے کے بغیر ہو، حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی کسی مخلوق کی تعریف کریں گے، در حقیقت وہ اسی کے بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ تو اسی لیے چاہے وہ بالواسطہ تعریف ہو یا بلا واسطہ تعریف ہو، ہر صورت میں یہ مالک کائنات کی تعریف ہے۔ آگے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حمد مقبول وہ حمد ہے، یعنی تعریف وہ مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے کی جائے، اللہ کی وہ حمد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے کی جائے، وہ حمد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہے۔ لہذا جو مشرکین اور کفار خدا کی تعریف کیسے بھی کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے ماتحت نہیں ہے۔ جو حمد اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے ماتحت ہوگی، وہی تعلیم وہی حمد اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوگی۔ جو مالک سارے جہان والوں کا، اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا مالک رب تعالی ہے، مگر اسے اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی خدا ہے، مسلمانوں کا بھی خدا ہے، یہود و نصارہ کا بھی خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے اعلیٰ مخلوق کی طرف سے کی جائے۔ مثال کے طور پر ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ ابو جہل کے رب نے فرمایا، کیوں کہ وہ بدترین مخلوق ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرمایا، کیوں ہمارے نبی بھی اعلیٰ ہیں۔ تو اگر ہم اعلیٰ مخلوق کی طرف سے اللہ کی حمد کریں گے، اس کو خالق و مالک مانیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور منظور بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا جسے ہم نے حقیقتاً حمد رب کی ہے، جیسے چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، تو حمد اللہ تعالیٰ کی ہے، تعریف وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، مدد لینا حقیقتاً اللہ سے حقیقتاً ہے، اور مجازاً اس کی مخلوق سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی عبادت کریں۔ اس کے بندوں اور اس کے فرق دو چیزوں والدہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ تو عبادت اور مدد لینے میں فرق ہے۔ عبادت اور مدد لینے میں یہ فرق ہے کہ مدد تو مجازی طور پر ہم غیر خدا سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مدد جو خدا نہیں ہے، ہم مجازاً اسی سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اور اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی۔ ان دو آیتوں سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجازاً غیر سے مدد لے سکتے ہیں، جسے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور
لیکن عبادت جو ہے وہ غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کی جائے گی۔ نہ حقیقتاً کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مجازاً کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ عبادت اور مدد میں فرق اتنا ہے، عبادت میں ہم کسی کو اگر خدا یا مثل خدا مان کر اس کی اطاعت کریں اور اس کی فرما برداری کریں تو یہ ہم عبادت غیر خدا کی کر رہے ہیں، اور غیر خدا کی جو عبادت ہے وہ اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے ہی مدد چاہیں۔ تو دوسرے سے استعانت اور مدد لینا بھی شرک ہوتی ہے، لیکن یہاں یوں ارشاد فرمایا ہوتا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْتَعِينُ، دنیاوی امور ہوں چاہے دینی امور ہوں، کبھی ہم غیر سے بھی مدد لیتے ہیں، در حقیقت وہ رب ہی سے ہی مدد لینا ہوتا ہے۔ جیسے بیمار حکیم کے پاس جاتا ہے، مظلوم حاکم کے پاس داد رسی کے لیے جاتا ہے، اور گناہ گار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ خیال کریں کہ اللہ کے نیک بندے وفات کے بعد بھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں کرا دی۔ بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مدد کی، 50 نمازوں کی بجائے 5 نمازیں ہو گئے۔ اور اسی طرح اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نام سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اسی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ وفات کے بعد بھی عام انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس ہم کو سیدھے راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس سے 3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے ایک جو اعلیٰ نعمت ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ دوسری یہ کہ سیدھے راستے کی پہچان کیسے ہوگی؟ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور صالحین، کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں۔ رب فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، تو اور اسی سے ہی معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان اولیاء اللہ اور صالحین بندے ہی کرا سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ راستہ صرف مذہب اہل سنت ہی ہے، کیونکہ اس میں اولیاء اللہ گزرے اب بھی ہیں۔ تیسرے یہ ہیں کہ ہدایت صرف اپنی کوشش سے نہیں ملتی، ہدایت جو ہے وہ صرف اپنی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ رب کریم کی کرم سے نعمت ملتی ہے۔ تو معلوم ہوا گمراہوں کی جو گمراہی ہے وہ خدا کا عذاب ہے۔ نہ ہم ان جیسا رویہ اپنائیں، نہ ان جیسے عقائد رکھیں۔ کیوں؟ جو ہدایت ہے وہ رب کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اگر ہم اسی کو چھوڑ دیں تو ہمیں ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ رب کی تمام اعلیٰ نعمتوں میں سے اعلیٰ نعمت وہ سیدھا راستہ ہے۔ دوسری ہے سیدھے راستے کی پہچان اولیاء اللہ اور صالحین بندے ہوں گے، اور صالحین بندے اور اولیاء اللہ اہل سنت والجماعت کے مسلک میں ہی ہیں، اور ہمارا اہل سنت کا مسلک جو ہے وہ سچا اور صحیح مذہب ہے، اسی کے علاوہ اور کوئی مذہب سچا اور حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ ہدایت جو ہے اپنی کوشش سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے ملتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا۔ تو علماء کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، والضالین، اور گمراہوں سے مراد جو یہ عیسائی ہیں۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ کفر سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک عداوت ہوتی ہے۔ یہود اللہ کے پیغمبروں سے انہوں نے
عداوت رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب کیا ان پر، اور عیسائیوں نے اللہ کے پیغمبروں سے انتہائی محبت کی تو وہ بھی گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے مغضوب ہو گئے، ان پر غضب کیا گیا۔ تو مومن کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر چیز میں یہود و نصارہ اور تمام کفار سے علیحدہ رہے، نہ ان کی صورت اپنائے، نہ ان کی سیرت اپنائے، نہ ان کے رسم و رواج میں جائے۔ کیوں؟ ان کا جو عقیدہ، ان کی رسم، ان کی سیرت اگر ہم وہی اپنائیں گے تو ہم بھی ان گمراہوں کی شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ تمام چیزیں کفار کے راستے میں ہیں، ہم سے اور اپنے آپ کو ان راستوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تھی مختصر سورہ فاتحہ کی تفسیر و ترجمہ۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک صحیح اور حقیقی قرآن کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔